اپنی لاسٹ ویڈیو میں جب خواتین کی حالت زار ہم نے ایکسپلین کی اور اس ویڈیو کو میں نے فیس بک پر بھی اپلوڈ کیا تو بہت چھاڑ ہو گئی ایک گالیوں کی، بیکاز آبویسلی کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو غلام ہے وہ کوئی آزاد کروا کے لے جائے، اور ایک بڑا افیکٹو فیڈ بیک دیکھنے کو ملا جو کہ حوصلہ افزا ہے، لیکن ریچ کنسٹرینٹ کر دی گئی ویڈیو کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کے ایسی کوئی بات جس سے نام بدنام ہو جائے ملک کا، یہ گلی سڑی جو سوچ ہے وہ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جب پلے کرتے ہیں نا مختلف موبائل نیٹ ورکس کے اوپر تو وہ بفر ہوتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں شیڈو بین ہونا۔ تو وہ چاہے ہم 1000 دفعہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی فرق پڑا، نہ کسی نیبرنگ کنٹری میں بین ہونے سے کوئی فرق پڑا، لیکن آج جس ایشو کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ بھی انہی لائنز میں ہے۔ وہ دوبارہ سے ایک اور ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ کی نون لیگ تحریک انصاف کی سیاست سے بہت گمبھیر اور بہت سنجیدہ اور بہت سولم اور بہت زیادہ پریشان کن بات ہے جس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت ڈسٹریسنگ ٹاپک ہے، یہ بہت ہی زیادہ سٹریسفل ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن میں شاید اپنے چینل پر یہ ڈسکلیمر دے ہی دیتا ہوں ہر ویڈیو سے پہلے کہ دس چینل از ناٹ فار دا فینٹ ہارٹڈ۔ کمزور دل والوں کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اچھی اچھی خبریں سننی ہیں تو جو ماؤتھ پیسز ہیں سیاسی پارٹیوں کے ان کو سن لیں، اور اگر آپ نے انجوائمنٹ کرنی ہے صرف، اور آپ نے صرف پازیٹیو فیڈ بیک لینا ہے، پازیٹیو تھنکنگ، منفی بات نہیں سننی، مثبت سوچ رکھنی ہے، تو پھر آپ سارے فیملی ولاگرز کو ان سب کو ضرور فالو کیجئے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ مشکل ترین باتیں کریں جو کہ یہاں کرتے ہوئے لوگوں کو یا شرم آ جاتی ہے یا ہمت پیدا نہیں ہوتی ان کے اندر۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ باتیں نہیں ہوں گی یہ راڈ صاف نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ وہ جس طرح نیچے نے کہا تھا دا اسٹرینتھ آف اے مائنڈ از نون بائی دی اماؤنٹ آف ٹروتھ اٹ کوڈ انڈیور۔ ایک دماغ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنی مقدار میں سچ کو ہضم کر سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے دماغ میں طاقت ہے تو ذرا یہ کہانی سن لیجئے آج۔ حمیرہ اصغر نامی ایک ماڈل شوبز انڈسٹری سے وابستہ تھیں، ٹھیک ہے، اور صرف اس نوعیت کی خاتون نہیں تھیں جو کہ اچانک سے اٹھ کے پردے پہ آنا شروع ہو گئیں سفارشی کلچر کے تحت، بلکہ تھیٹر میں ٹرین تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈگری لے رکھی تھی تھیٹر اور اسکلپچر آرٹ میں لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹ سے۔ اس سے زیادہ پریسٹیجیس آرٹس کا انسٹیٹیوشن تو شاید پاکستان میں نہیں ہے، وہاں کی گریجویٹ تھیں۔ رافی پیر میں کام کیا اور سیلف میڈ خاتون تھیں۔ 2018 میں چونکہ کراچی میں ایک بہت بڑا سینٹر ہے شوبز انڈسٹری کا، وہاں اپرچونٹیز زیادہ ہیں، وہاں پر آپ کو زیادہ مواقع ملتے ہیں، تو وہ 2018 میں وہاں سیٹل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کراچی ڈیفنس فیز 6 میں ایک اپارٹمنٹ رینٹ کرتی ہیں، وہاں رہنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس دوران بہت سے پاپولر مین سٹریم شوز ہوں، ڈراماز ہوں، موویز ہوں، ان میں آپ کو وہ دیکھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری صورتحال سوشل میڈیا جو ان کا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کبھی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی دیٹ شی واز پیئنگ دا کاسٹ آف وٹ شی واز ڈوئنگ۔ لیکن یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں پیدا ہو کے اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی بات نہ مانے تو زندہ رہنے کا حق اس کا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں صرف اس لیے نہیں بنا رہا کہ خبر رپورٹ کر دوں کہ ایسے ایسے ہوا، بات ختم۔ I want to highlight a deeper rot in this society which is triggered by the parental control۔ جو والدین یہاں بچوں کا حشر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس طرح کے واقعات پہ جو ریئیکشنز آتے ہیں، اس سے اتنا افسوس آپ کو ہوگا سن کر کہ یہ کس قسم کی قوم ہے، یہ کتنی انسینسٹیوٹی ہے، ان کے سینے میں دل کی بجائے پتھر ہیں، کیا چیز ہیں۔ تو جناب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا، یعنی کہ ریپرکشنز میں کیا ہوا، ہوتا یہ ہے کہ پچھلے سال اپریل یا مئی سے وہ اپنے اپارٹمنٹ کا رینٹ نہیں دے رہی تھیں، 2024 سے، اپریل 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو اونر تھا، جو مالک مکان تھا، وہ ریپیٹڈلی شکایت کر رہا تھا کہ آپ رینٹ نہیں دے رہی، اور اس کے بعد میں وہ کورٹ میں ایک کیس کر دیتا ہے۔ پہلے FIR درج ہوتی ہے، کورٹ میں کیس جاتا ہے پراپرٹی ایکوزیشن کا، تو عدالت کی طرف سے نوٹسز دیے جاتے ہیں حمیرہ کو، لیکن وہ پیش نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد میں ہوتا کیا جناب، آج سے ایک روز پہلے 8 جولائی 2025 کی بات ہے، جب وہ پراپرٹی ایویکویٹ کروانے کے لیے پولیس بیلف کے ساتھ
یعنی کہ عدالت کا جو بیلف ہوتا ہے، عدالت کا ایک وفد، ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جو وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ جب وہ اپارٹمنٹ ان سے خالی کروانے کے لیے دروازہ توڑ کے اندر گھستے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 32 سال کی حمیرہ اصغر کی ڈیڈ باڈی کی لاش ایک سٹور روم کے فلور پہ پڑی ہوئی ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دروازے اندر سے لاک ہیں، صحیح ہے، اینڈ اٹ واز آن اے اسٹیج آف ڈیکمپوزیشن۔ حالت زار یہ ہے کہ دیکھ کے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی باقی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، وہ شاید برداشت ہی نہ ہو آپ سے کہ حالت کیا تھی۔ اور جو انیشیل ایسٹیمیٹس ہیں، پولیس افسران کے بیانات ہیں، جو موقع پر لوگ پہنچے تھے ان کے ہیں، پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا، ڈیٹیل ابھی باہر نہیں آئی، وہ کیا بتاتے ہیں کہ کم سے کم 1 مہینہ پرانی کیجولٹی ہے، یہ 1 مہینے پہلے سے ان کی وفات ہو چکی تھی، 1 مہینے سے۔ اس دوران کسی رشتہ دار نے، کسی بھائی بہن نے، کسی ماں باپ نے، کسی کزن نے، کسی ڈسٹنٹ فیملی ریلیٹیو نے رابطہ نہیں کیا۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں ایک ہیلتھی فیملی سٹرکچر میں رہنے والے، ویسے تو بہت کم ہوں گے پاکستان میں، کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ مہینوں کے لیے غائب ہو جائیں اور آپ کو ایک میسج نہ آئے؟ صحیح ہے، اس سے آگے میں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوا، لیکن ابھی فی الوقت یہاں تک سنیے۔ ایسا ہو گیا، مبشر لقمان صاحب جو صحافی ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے شوبز کے کچھ لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ حمیرہ کی آخری کنورسیشنز جو ہوئی ہیں پچھلے سال کی ہیں لوگوں سے، پچھلے سال کی، جس میں 2-4 لوگوں کو انہوں نے اکارڈنگ ٹو مبشر لقمان صاحب یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے کوئی تھریٹن کر رہا ہے، میں سٹریس میں ہوں، میں پریشان ہوں۔ الیکٹریسٹی کٹ آف کر دی گئی تھی اپارٹمنٹ کی، لیکن وہ تو زندہ ہی نہیں تھی، انہوں نے کس طرح سے باہر آنا تھا؟ اور جب ڈیٹیل سامنے آتی ہے، جب فیملی سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی وفات ہو چکی ہے، ان کی ڈی کمپوزڈ لاش ملی ہے ان کے اپارٹمنٹ سے مہینوں پرانی، ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، اس کو آ کے ریسیو کر لیں دفنانے کے لیے، تو باپ پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ رپورٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 2018 سے پریسائسلی وہی سال جب وہ شوبز میں قدم رکھتی ہے، 7 سال سے فیملی نے رابطہ منقطع کر دیا، بالکل کاٹ دیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف 1 مہینہ پرانا واقعہ ہے، مجھے نہیں لگتا اس کی وجہ صرف ہوائی فائر نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق جو سی ڈی آر نکلی، یعنی کہ جو کال ریکارڈ ہوتا ہے کسی شخص کا فون کرنے کا، جب وہ نکالا گیا، 2 موبائل فون وہاں سے ریکور ہوئے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آخری کالز جو گئی ہوئی ہیں لوگوں کو وہ اکتوبر 2024 کی ہیں، which is almost 8 months ago۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ 1 مہینے پرانی بات ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں پیرنٹس کے ریفیوزل آف ریسیونگ دا باڈی پہ۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بچے کو جنم دیا ہو، بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا ہو، اور یہ کلیم کیا ہو کہ اس کے لیے جان بھی دے دیں گے، اس کو فون کر کے یہ بتایا جائے تمہارے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جوان بچہ ہے، بچی ہے، اور وہ آگے سے کہے کہ ہم سے رابطہ نہ کرنا، فون بند کر دے آگے سے؟ کیا وجہ ہے کہ اس نے ایک ایسا رستہ اختیار کر لیا جس سے پیرنٹس اپروو نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے، کیا وہ کوئی ایڈلٹ کانٹینٹ بنا رہی تھی؟ لیکن آپ کو صرف اور صرف یہاں پر ایک چیز ملے گی، اور وہ ہے آنر کلچر، جس کو پیٹ کے ہم تھک چکے ہیں، کہ کوئی ہیومن لائف کی ویلیو، کوئی ڈگنیٹی، کسی قسم کی ایک شخصی آزادی یا اس کی اہمیت معنی رکھتی ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ صرف یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے میری بات نہیں سنی، اس کے بعد وہ چاہے جل کے مرے، فلیٹ میں اکیلا پڑا ہو، مرا ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز وہ تو ایک ٹول ہے جس نے میرا پروجیکٹ مٹیریلائز کرنا ہے۔ جو حکم میں نے دیا اگر اس کی تعمیل نہیں ہوئی تو تمہارے زندہ رہنے پہ بھی لعنت ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری زندگی۔ یہ اپ ہولڈ ہوتا ہے پرنسپل یہاں پہ۔ اور یہاں پر لمبے اور ٹال کلیمز آپ کو ملیں گے، انکنڈیشنل پیرنٹل لو،
انکنڈیشنلی محبت کی جاتی ہے. جو آپ سب یہ سن رہے ہیں نا، اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کبھی اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے نا، اس چیز کو آزمانا ہے کہ کتنی محبت انکنڈیشنل ہے، اپنی مرضی کا کوئی کام کر کے دیکھو اس معاشرے میں. اپنی مرضی کی ڈگری کر لو، اپنی مرضی سے کوئی پروفیشن چوز کرنے کی کوشش کر لو، اپنی مرضی سے کسی سیاسی پارٹی کو ہی سپورٹ کر کے دیکھ لو، ایک پیٹریارک کے نیچے، ایک والد کی چھتری کے نیچے رہ کے، اگر وہ بہت سخت اور بہت رجت پسند قسم کا آدمی ہو. یا پھر اپنی مرضی سے تمام حقوق جو آپ کو ریلیجن پرووائڈ کرتا ہے اس کے مطابق بھی پارٹنر چوز کرنے کا رائٹ اگر آپ گھر آ کر بتا دیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد دیکھیے کہاں جاتی ہے محبت. اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے. ایک بچہ جب مہمان آتے ہیں اور اس کو والدین بتا رہے ہوتے ہیں مہمان کو، یہ بڑا اچھا ہے، بہت کمال کا بچہ ہے، کبھی اس نے آگے سے آواز نہیں نکالی، جو کہتا ہوں وہی کرتا ہے، اس کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، بہترین بچہ ہے. اس کی تعریفیں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن ایک ایسی خاتون جو کہ پڑھ لکھ کے ایک آرٹسٹ بننا چاہ رہی تھی، اسکلپچر آرٹسٹ تھی، اپنے والد کی پینٹنگز بنا کے میڈیا پہ دکھا رہی تھی کہ دس از اے ٹریبیوٹ ٹو مائی فادر، دس از ہاؤ دا فادر ہیز رسپونڈیڈ بائی ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ دا ڈیڈ باڈی آف دا ویری یونگ ڈاٹر. دس از وٹ شی واز ریسیپروکیٹڈ ود. اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ کا اب سوال یہ ہوگا، وہ معاشرہ جہاں پہ ہزاروں خواتین کا آنر کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. میں تو یہاں بھی سسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کے جواب میں اب کیا باتیں ہوں گی، پہلے یہ سن لیں اور ہو کیا رہی ہیں. جتنی بھی یہ خبریں لگی ہیں نا، اس کے نیچے میں نے کامنٹس دیکھے ہیں، 90% لوگ آپ کو دوبارہ سے یہی کہتے ہوئے ملیں گے، فیمنزم کا رزلٹ. ٹھیک ہے، شوبز کی جو 2 نمبر زندگی ہے اس کا رزلٹ یہ ہے فیمنزم، جس نے خواتین کو علیحدہ کر کے مارنا شروع کر دیا ہے. اچھا، یہ سوال نہیں کریں گے کہ وہ سارا خاندان جس میں اتنی انسینسٹیوٹی ہے کہ وہ لاش ریسیو نہیں کر رہے کیونکہ تم شوبز میں کیوں گئی، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنی مرضی کا پروفیشن کیوں چوز کر لیا. پرابلم یہ ہے. سب ان لوگوں سے سوال ہے کہ آپ اس طرح کے والدین کے جبر کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کریں گے کہ ہر وہ خاتون جو کہ اس طرح گھر سے نکل کے تعلیم لینے کے بعد کام کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے ساتھ یہ ہوگا تو فیمنزم برا ہے. یہ بات کیا آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہاں پر آپ کو صرف اس نوعیت کے آرگیومنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ لبرلزم جو کہ پھیلانا چاہ رہے ہیں لوگ. یہاں پر خودکشیاں، اگر آپ یہ بھی مان لیں، ابھی اس کی رپورٹ نہیں آئی، اب اس کی رپورٹ میں اگر ڈرگز بھی آ جائیں، مرڈر بھی آ جائے کسی کی طرف سے کیا گیا، یا سوسائڈ بھی آ جائے، ایسی کوئی چیز آ جائے، میرا نہیں خیال کہ اس میں فیملی سے بلیم ہٹ سکتا ہے. 8-9 مہینے سے ایک بچی کو آپ نے ایک میسج نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ تمہارا حال کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ منظر عام سے غائب ہے، دوستوں کو تو چھوڑ دینا، کولیگز وغیرہ کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، ان کو دوست سمجھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بھی میڈیا انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کتنا آپ کا دوست ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جن لوگوں نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ اتنے کولڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں اس معاشرے میں، کیونکہ آنر کلچر ہے. یہاں پر سمجھا صرف یہ جاتا ہے کہ ایک شخص کی اہمیت صرف اتنی ہے اگر اس نے ہماری کلیکٹیو آنر کو ٹھیس نہیں پہنچائی. اگر ہماری بےزتی ہو گئی ہے، شرمندگی کا باعث بن گیا کوئی بچہ ہمارے لیے، اس کے بعد وہ مرے یا جیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بچے آپ پیدا اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پروجیکٹ بنیں گے، ایکسٹینشن بنیں گے ہماری. 90% لوگوں کو میں نے اپنے سامنے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اولاد پیدا نہیں کرو گے تو بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا. اگر 60 سال زندگی گزارنے کے بعد آپ اتنی اسٹرینتھ نہیں پیدا کر سکے اپنے لیے کہ آپ اپنے کمزور وقت میں اپنے اراؤنڈ ایسے لوگ رکھ سکیں، اتنی طاقت ہو آپ میں جو کہ آپ کو اسسٹ کریں، اور آپ کو خوف نہ ہو کسی کا کہ یہ اولاد پوچھے نہ پوچھے، آئی ایم اسٹل پاورفل، ایسا نہیں کر سکے تو یہ آپ کا فیلئر ہے نا. اگر کسی زندگی کو دنیا میں لانے کا آپ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں نا میرے ساتھ ہوا کرے گا یہ بس، تو اس کا مطلب یہ آپ اس کو ایک فنکشن پرفارم کرنے کے لیے پیدا کر رہے ہیں، وہ کمپلیٹ انڈیویجول نہیں ہے. اس کی کوئی شخصیت، اس کی کوئی شخصی آزادی، کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری مدد کرے گا، میرا سلیو بنے گا. بیونڈ گڈ اینڈ ایول کا پارٹ 5 ہے، اس میں ایک کوٹ ہے نیچے کا، اس میں کہتا ہے پیرنٹس unwittingly make their child into something that resembles them. کہ
اپنے بچے کو ایسا بناتے ہیں والدین جو کہ ان سے مشابہت رکھے، ان کی طرح کا ہو، ٹھیک ہے. دے کال اٹ این اپ برنگنگ، اور وہ اس کو کہتے کیا ہیں؟ تربیت. تربیت اس چیز کا نام ہے کہ کسی بچے کو اپنے لحاظ سے مکمل طور پہ ڈھال کے اس کی انفرادیت کو تباہ کر دیں. نو مدر ڈاؤٹس ایٹ دا باٹم آف ہر ہارٹ دیٹ ود اے چائلڈ شی گیو برتھ ٹو اے پوزیشن. کسی بھی ماں کو دل کی گہرائی سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میں نے پیدا کیا ہے یہ پوزیشن ہے میری، ٹھیک ہے، پراپرٹی ہے. نو فادر ڈینائز ہمسیلف دا رائٹ ٹو بی الاؤڈ ٹو سبجوگیٹ دا چائلڈ ٹو ہز آئیڈیاز اینڈ ویلیوز. کوئی باپ اپنے دل میں اس بات کی نفی نہیں کرتا، اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہ جو بچہ میں نے پیدا کیا ہے یہ میرے تابع رہنے کے لیے، میرے حکم ماننے کے لیے اور میرے عقائد، نظریات، آئیڈیاز اور میری اخلاقیات کے آگے سر جھکانے کے علاوہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوگا. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کسی پاکستانی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں اگر آپ نے آئیڈیاز آف یور پیرنٹس، ویلیوز آف یور پیرنٹس، بلیفس آف یور پیرنٹس، کیا پروفیشن ہونا چاہیے، کس بندے کے سامنے تمہیں پھینکنا ہے پوچھے بغیر، اس سب میں سے کسی ایک پہ بھی ریبیلین دکھایا تو اس کے بعد آپ کا حمیرہ اصغر والا حال ہوگا کہ 6 مہینے لاش پڑی رہے گی ایلیجڈلی فلیٹ میں، کوئی فون نہیں کرے گا. جب فون آئے گا تو جواب ملے گا نہیں لینی، لے جاؤ یہاں سے. اور اسی طرح یہاں پر ہزاروں خواتین جو ہے نا جان سے ماری جاتی ہیں. کل کی 2 خبریں ہیں. ایک یہ کہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے باپ نے بیٹی کو گولی ماری. کراچی میں بیوی کو تیزاب پلا دیا آنر کے نام پہ. کرتے جاؤ، یہ چھاتی چوڑی کرو اپنی، یہ ہے تمہاری اسٹرینتھ اور تمہاری طاقت، ٹھیک ہے. آنر کو ڈگنیٹی کلچر سے ریپلیس کرنا پڑے گا. ہزاروں بار ہم یہ بات کر چکے ہیں. اب آنر کلچر کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ ریپوٹیشن بیسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میری ساری وقت ہی اس سے ہے. حالانکہ اس سے گھٹیا آئیڈیا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے. ساری زندگی ان کے لیے جی کے دیکھ لو، اس کے باوجود تھوکتے ہیں آپ کے اوپر. وہ بھگت سنگھ نے کہا تھا نا، زندگی تو اپنے بل پہ جی جاتی ہے، دوسروں کے کندھوں پہ تو جنازے اٹھتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے کہ دوسروں کے کندھوں پہ گزاری گئی زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے. تم ان کی ریپوٹیشن کے لیے زندہ ہو بس، اور تم مینز ہو ان کے لیے، اینڈ نہیں ہو. دوسرا کیا ہے؟ پبلکلی ریکگنائزڈ ریٹریبیوشن اور انسلٹ، کہ اگر میری عزت پہ ٹھیس پہنچی ہے تو میں پھر اس کا بدلہ لوں گا. آنر کلچر، یہ جا کے جو قتل کراتے ہیں کسی اور کے گھر میں، مرد اور خاتون کو کاروکاری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لاشیں مسک کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور ایک اور ٹریٹ کیا ہوتی ہے آنر کلچر کی؟ شیم ڈریون ہوتا ہے، یعنی کہ بےزتی ہو گئی، ہر بات پہ بےزتی ہو گئی، میری غیرت کو ٹھیس پہنچ گئی، غیرت 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 غیرت، یہ ہوتا ہے اس میں. گروپ آئیڈینٹی، یعنی کہ آپ کی شناخت ہی صرف ایک ہجوم میں رہ کے ہے، انفرادی طور پہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اس ہجوم سے باہر نکل کے اپنی راہ لی تو آپ کو حمیرہ اصغر بنا دیا جائے گا، قندیل بلوچ بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نور مقدم بنا دیا جائے گا. اور پرسنل جسٹس ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ بدلہ میں نے خود لینا ہے، کوئی اور نہیں لے گا، کوئی لاء نہیں، کوئی قانون نہیں، کچھ نہیں. یہ ہیں ساری غلاظتیں آنر کلچر کی. اس کو ریپلیس ہم نے کرنا ہے ڈگنیٹی کلچر سے، یعنی کہ انٹرنلائز سیلف ورتھ. ہر شہری، ہر فرد، ہر انسان کی اپنے آپ میں ایک اہمیت ہے. وہ کسی گروپ کی غیرت یا عزت کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، نہ ہوا ہے. مردوں کو بھی میں شامل کر رہا ہوں بیچ میں. مرد اور عورتیں کسی ہجوم کی، کسی جتھے کی آنر کو اپہولڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ان کی اپنی ایک سیلف اسٹیم ہے، اپنی ایک وقت ہے، سینکٹیٹی ہے. اور اس میں ہوتے ہیں انڈیویجول رائٹس، یعنی کہ گروپ سے ہٹ کے ایک ڈگنیفائڈ انڈیویجول کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. اگر اس نے کوئی رستہ لیا ہے اس کو لینے دو، وہ خود ذمہ دار ہے اس کا. گروپ نے جواب نہیں دینا. میرے بھائی نے، میری بہن نے، میری بیٹی نے، میری ماں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ خود آنسریبل ہیں اس کے لیے، بوتھ ان دا ہیئر آفٹر اینڈ ان دس ورلڈ ایز ویل. یہ آپ کو ڈگنیٹی کلچر سکھاتا ہے. پرسنل اٹانومی ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ ہر شہری کی، ہر انڈیویجول کی اپنی آراء جو ہیں وہ قیمتی ہیں، وہ امپورٹنٹ ہیں. جب تک ہم ان ویلیوز پہ یقین نہیں کریں گے، اس طرح کے ہزاروں کیسز ہوتے رہیں گے. اس کیس سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ پولیس بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہ کرے.
میری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس طرح کے باپ اور بھائیوں کو بھی گھروں سے اٹھا کے لائیں، مقدمے بنائیں ان کے اوپر کہ یہ کس قسم کی پیرنٹنگ ہے آپ کی کہ آپ نے ایک بچی سے کسی قسم کا رابطہ منقطع کرنے سے 100 قسم کے سٹریس ہوتے ہیں، اگر وہ آپ سے شیئر کرتی یا آپ کے گھر آنے کے قابل ہوتی شاید آج یہ اشر نہ ہوتا اس کا. لیکن یہ جو آپ شیئرنگ کے دروازے بند کرتے ہیں نا، بچوں پہ ہاتھ اٹھا کے ان کو مار کے درندگی کا مظاہرہ کر کے، اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے. اگر یہ ونڈو آپ کھولی رکھیں کمیونیکیشن کی اور فرینڈز بنیں اپنے بچوں کے، دوستی کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ نہیں ہوگا. تو ان آنر کلچرز نے پاکستانی معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. جب تک ان کو بے رحمانہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یہاں ہزاروں بچیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں، بچوں کی بھی خطرے میں ہیں. اور جب تک ان پیرنٹس جو کہ 80 کی دہائی میں ضیاء الحق کے نظریات سے بڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں کو صاف نہیں کیا جائے گا، یہ آنے والی جنریشنز کو ٹراما دے دے کے ان کا مستقبل بھی اجاڑ دیں گے. تھینک یو.